اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خرم مراد مرحوم کی آخری وصیت میں انہوں نے جو آخری بات اپنے بچوں سے کہی وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی رحمت ملے گی، مغفرت ملے گی، نعمت ملے گی، ابدی راحت ملے گی، رب کی خوشنودی ملے گی، وہ آپ کی اپنی کوشش سے ملے گی، اپنی محنت سے ملے گی، کچھ کرنے سے ملے گی۔ جو انعام ہے وہ محنت کا، عمل کا، کوششوں سے ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، آپ اس کی ذمہ سنبھالو۔ جس طرح دکاندار اپنی دکان کی، تاجر اپنی تجارت کی، اور کسان اپنی کھیت کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ اپنے اعمال سے ڈرتے رہو، اللہ سے خشیت اختیار کرو جو رحمان اور رحیم ہے، مگر اس کی رحمت اور وعدوں کی سچائی پر یقین رکھو، اس سے امیدیں لگائے رکھو، خوف اور لالچ کے ساتھ اسے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ آخر میں خرم مراد رحمۃ اللہ مرحوم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، غفور الرحیم نظر کرم فرمائے، توجہ فرمائے، آغوش رحمت میں لے لے، اعمال نامہ برسر عام نہ دے، اسے نشر نہ کرے، پردے کا معاملہ پردے ہی میں رہے، لوگوں کے حسن زن ہی کا خیال رکھ لے کہ اتنے بندوں کا حسن زن غلط نہ ثابت ہو، اور مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ اس رحمت کے علاوہ تو کسی کا بھی سہارا نہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کے موقع پر درود شریف پڑھتے ہوئے اسی وعدے کی تکمیل کی آرزو سینے میں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ النساء میں فرمایا، اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنا والا پاتے۔ محترم خرم مراد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احسان عظیم ہے کہ وہ اپنے بندوں تک اپنی آیات پہنچانے کے لیے، کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے اور ان کے تزکیہ کے لیے ایسی ہستیاں معمور کرتا ہے کہ جو اپنے زمان و مقام میں ایمان کی زینت سے آراستہ کرتی ہیں اور کفر و فسق و عصیان سے نفرت دلاتی ہیں۔ خرم مراد پر یہ اللہ کا بیش بہا انعام تھا کہ وہ اپنی تحریر و تقریر، دروس و مواعظ،
تزکیہ اور تلقین اور گفتگو و مباحث کے ذریعے حق کی گواہی دیتے، زندگی کو بندگی رب کے مطابق ڈالتے اور دلوں کو پاکیزہ بناتے۔ ان سے مستفید ہونے والے ان گنت افراد اس کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خرم مراد مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ جو وصیت انہوں نے اپنے بچوں کو کی ہے، جس کو میں نے اپنی 12 ویڈیو میں بیان کیا ہے، یہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔